ہم اپنے آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ جو اللہ پاک کے معجزات اور کرشمات سے مالا مال ہے۔ قرآن پاک کا سارا کلام بہت اعلیٰ اور اعلیٰ پیغامات کے ساتھ اتارا گیا، لیکن چند آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کا ورد ہماری زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ اور آپ کو دکھاؤں گی اپنی ڈیلی روٹین میں بننے والے 2 سمپل سادہ سے کھانے، اور ساتھ کے ساتھ ہم کریں گے بڑی زبردست سی باتیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں، مائیں، دوستیں اور بیٹیاں جہاں جہاں ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر ڈھیر و ڈھیر برکتوں، عظمتوں، سعادتوں کا نزول فرمائے۔ میرا اللہ ہر گھر پر ڈھیر و ڈھیر برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہر بے اولاد کو اولاد سے نوازے، ہر بے روزگار کو روزی عطا فرمائے، ہر قرض دار پر رزق کے دروازے کھولے، ہر بیمار کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا نصیب فرمائے۔ میری بڑی پیاری سی فالوور، میں ان کا نام بھول گئی ہوں، کل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، شاید سلطان نام سے ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبولیت کے درجات عطا فرمائے۔ پیاری سی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی آمین کے صدقے میری مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو یہاں پر بن رہا تھا جی مٹن آلو، ہمارے ساتھ والے گھر میں ہوا تھا بکرا ذبح، تو انہوں نے بھجوایا تھا، تو بس پھر میں نے بنا لیا شام میں کھانا۔ اور یہ جو ولاگ ہے یہ اسٹارٹ ہوا تھا شام کی پروٹیکٹیو روٹین کے ساتھ، کیونکہ ایک عورت کیا ہی کر سکتی ہے، گھر کی صفائی، کھانا، بچے اور پھر گھرداری، بس صبح سے شام تک کی ایک ہی روٹین میں پسنے والی یہ ماں، یہ بیٹی، یہ بہو، یہ عورت ہر دن کو اپنے طریقے سے حسین بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس حسن کو حسین اور میک اپ سے بھرپور کرنے کے لیے ہم اپنے ایک چہرے کا میک اپ ہوتا ہے، ایک روحانی میک اپ ہوتا ہے، اپنی روح کی تسکین اور روح کو صاف کرنے کے لیے۔ ہمارے گھر میں اگر ڈسٹ ہو جائے نا، بلند ترین مقامات پر ہمیں نظر آ رہی ہو، تو ہم اسے صاف آسانی سے نہیں کر سکتے، چند دن کے گیپ سے وہ جگہ ہماری بہت ہی گندی ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل کی کنڈیشن بھی ایسی ہی ہے، جب ہم مسلسل اپنے دل کی صفائی نہیں کرتے تو ہمارا دل بھی ڈسٹ آلودہ ہو جاتا ہے اور ہمارے دل پر بھی زنگ بن جاتا ہے۔ مسلسل نہ صاف ہونے والی جگہ جیسے بہت محنت لیتی ہے، پھر ہمارے دل کی بھی ایسی حالت ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر جب ہم اللہ کی طرف واپس سے اپنا رستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں جاتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، آخر کار ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے اللہ پاک نے بڑے ہی آسان طریقے بتائے ہیں، بس ہمیں ان رستوں پر چلنا، ان رستوں کو اپنانا ہے۔ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو ایسے مجرب، آزمودہ اور پاورفل آیات مبارکہ بتاؤں گی جنہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی کو معجزات سے مالا مال فرما لیں گے۔ ہمارے لیے یہ لفظ بنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ میرا مالک تو کن فیکون والا اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ جس رب نے کائنات کو 6 دن راتوں میں بنا ڈالا تو سوچیں اس رب کے لیے کیا ہی بعید ہوگا، جو ہمیں 2 آنکھیں، ناک، کان، زبان اور اتنا پروٹیکٹیو باڈی سے نواز سکتا ہے کہ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی ہماری کیپیسٹی ڈیڈ نہیں ہوتی۔ ہم آگنے والے ہر دن ایک نئی امنگ، ایک نئی تمنا، ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا ہی بعید ہے۔ تو یہ جی رات کا پہر ختم ہوا، صبح ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دینا ہے، تو ہم چلے گئے تھے بازار۔ یہ ہیں جی ملتان کی پیاری پیاری سڑکیں۔ ہر انسان کو اپنے شہر سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ملتان سے میری سانسوں کا رشتہ ہے۔ یہ شہر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کی نسبت مدینہ اولیاء، مدینۃ المنورہ سے ملتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا سوٹ لے لو، میں نے سوٹ نہیں لیا، مجھے بیڈ شیٹس چاہیے تھی تو میں نے بیڈ شیٹس لی ہیں، میرے ہسبینڈ کی پسند کی ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیڈ شیٹس کیسی لگی، کیونکہ انہیں لائٹ اور برائٹ سے کلر اچھے لگتے ہیں۔ تو بس پھر میں لے کر آئی، اور یہ اسی دن ہی شام کی روٹین ہے۔ تو میں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے کمروں کو نیٹ کیا، اور میں نے ان چادروں کو بچھایا اور ہسبینڈ کو دکھایا کہ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ جب میاں کی طرف سے کچھ بھی ہمیں ملتا ہے نا تو سمجھیں کہ وہ جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، اور ہم بات کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایٹ لیسٹ آپ اسے اپنی دن میں کی روٹین میں 213 مرتبہ پڑھیں، بس پھر آپ دیکھیں کہ معجزات کیسے ہوتے ہیں۔ دوسری ہے دعائے موسیٰ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت مبارکہ اتنی پاورفل ہے کہ بے روزگار کو روزی، قرض دار کو رزق، مسائل میں گھرے کو آسانیاں، مشکلات میں گھرے کے لیے فراوانیاں، بیمار کے لیے شفا، اور بے گھر کو اللہ پاک گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی
پاورفل آیت مبارکہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اگر کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ سے بیزار رہتا ہے، آپ اسے دن میں کم از کم کسی بھی ٹھنڈے ٹائم میں صبح یا شام کے اوقات میں 200 مرتبہ پڑھیں، تصور میں اس پر پھونک ماریں، اللہ پاک اس کی برکات سے اس کے دل کو اتنا نرم فرما دیں گے کہ وہ آپ کی محبت کا عادی ہو جائے گا۔ اور تیسری قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو ہمارے چوتھا موضوع بننے جا رہا ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بڑی خوبصورت بڑی چھوٹی سی صورت ہے، اسے آپ 129 مرتبہ پڑھیں نماز عصر اور نماز فجر کے بعد، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 5واں وظیفہ جو ہے ہمارا اللہ الصمد، اللہ کا متبرک نام، حسین نام، اللہ پاک کا اعلیٰ نام، اللہ پاک کا صمد ہونے کا دعوے دار، میرے اللہ کا حسن سے مالا مال نام ہے۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا فجر کے بعد صرف اس کے 10 تسبیحاں پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ اعتقاد اور نیت کر کر اسے پڑھیں کہ ہم رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یقین مانیں آپ کو شام ڈھلنے سے پہلے پہلے جب اندھیرے آ کر وجود کو چھوتے ہیں اور روشنیاں جدا ہونے لگتی ہیں، بس وہ پہر نہ تمہارے پاس ابھی آئے گا کہ رزق پہلے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اتنا یہ پاورفل وظیفہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو پھر ہماری مشکلیں خود بخود آسان ہونے لگ جاتی ہیں۔ مشکل مشکل ہی رہے، وہ امتحان نہ بن جائے۔ اگر مشکل کو آزمائش کا نام دے دیا جائے تو اس آزمائش کا کیا ہی مزہ آتا ہے کہ شکر ہے میرے اللہ تو نے مجھے اپنی آزمائش کے قابل سمجھا، اے اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرمانا، میرا اللہ مجھے ڈگمگانے نہ دینا، میرا اللہ مجھے گرنے نہ دینا، میرا اللہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا، مجھے میرا اللہ اپنی اطاعت سے دور نہ کرنا۔ اور جب ہم دعائیں مانگ کر اللہ کی آزمائش پر ثابت قدم کھڑے رہتے ہیں نا تو اس کے بعد کے انعامات ہماری سوچ ہمارے مانگنے سے کہیں بالا تر ہوتے ہیں۔ تو بس پھر یہ 5 آیات مبارکہ میں سے کوئی ایک آیت مبارکہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میری زندگی میں جو ایڈ رہتا ہے وہ ہے اللہ الصمد، مجھے اس پر بہت بھروسہ ہے، پتہ نہیں کیوں ایک دلی اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ، اور سورۃ البقرہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد دعاقت ہی لاتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جب بھی انہیں پکارتی ہوں یہ مجھے اللہ کے حکم سے جواب دیتے ہیں کہ اے بندہ مومن پریشان نہ ہو، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو یقین مانیں کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کے مانگنے میں ہے، جو آپ کی تڑپ میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، بجائے یہ کہ لوگوں کے پاس جاؤ۔ آسان اور جو سب سے اوریجنل طریقہ کار ہے نا وہ ہے مصلی اور جائے نماز، بس بیٹھ جاؤ، گڑ گڑاؤ اور مانگے جاؤ، وہ دینے والا پھر جانے اور مانگنے والے کی لگن جانے۔ اس کے پاس دینے کے لیے بڑا ٹائم ہے، بس ہمارے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہر مشکل بھی آزمائش بن کر نہیں آتی، ہر مشکل امتحان بن کر نہیں آتی، ہر مشکل گناہ کی سزا نہیں ہوتی۔ بعض مشکلات تو ہمیں اللہ تک لے جاتی ہیں، اس کا دوست بنا دیتی ہیں، تو ایسی مشکلات تو پھر زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ تو ہمارے یہ 2 کھانے تھے، میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، دیکھیے گا کیسے لگے ضرور بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری کوئی بات بھول گئی تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔